شروع اللہ کے پاک نام سے جو ہم سب کا خالق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست شیر ہر فن مولا بابا چینل سے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جوسر کی فل ریپیئرنگ گھر میں کرنا سکھائیں گے۔ اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی مت کریں اور آپ جو ہے اس کو مکمل دیکھیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے جوسر کو خود ٹھیک کر سکیں گے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے ناظرین، ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کے پیچھے جو 3 پیج لگے ہوتے ہیں اس کو آپ نے چورس پیچکس کی مدد سے کھول دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی موٹر ہے، یہ ہم نے اس کو کھولنا ہے اور ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے۔ اس کے بھی جو ہے یہاں پہ آپ نے چورس پیچکس کے ساتھ اس کو اچھی سے چپ کو جو ہے کھول دینا ہے۔ جو یہاں پہ کھول دیں گے تو یہ موٹر آپ کی جو ہے فری ہو جائے گی۔ گراری اتارنے کے لیے آپ نے سیدھے پیچکس کو اس طرح یہاں پہ اس طرح رکھ کے ٹائٹ، اور اس کو لیفٹ یا رائٹ سائڈ پہ آپ گھمائیں گے تو وہ اتر جائے گی۔ یہ دیکھیں ہم نے موٹر باہر نکال دی ہے۔ اس کا یہ جو دیکھیں یہ جو سارا جو ہے بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جل گیا ہے، تقریباً اوور لوڈنگ کی وجہ سے یہ جلا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس کو کھولیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی یہ جو ہک ہے یہاں سے اس کو ہم یہ دبائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ اس کو یوں کر کے دبائیں نیچے کی طرف تو یہ بیٹھ جائے گا، اور اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے انگوٹھا یعنی کہ رکھ کے تو اس کو کھولنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسپرنگ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح آپ اس کو نکالتے ہیں تو اسپرنگ اس کا اڑ کے گر جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے اس کو یہ کلپ سا دیکھیں آپ جو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے نیچے کی طرف پریس کریں اور پیچھے سے اس کو جو دبائیں گے تو یہ دوسری سائڈ پہ نکل جائے گا، اور اسی طرح اس کو آپ نے آرام سے نکال دینا ہے انگوٹھا رکھ کے۔ یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے سیل ہے، اس کو اپنے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب اس کو کھولنے کے لیے جو ہے اس کے یہ دو پہ یہ 2 پیچ لگے ہوتے ہیں، اس کو آپ جو ہے اس کو کھولیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو آپ کو کھولیں گے دوسری سائڈ پہ، میں اس کو جلدی کھول لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کو آپ نے اسی طرح دونوں سائڈوں کو باری باری جو ہے اس کو یہاں پہ کھول کے یہ بالکل یہ لوز ہو جائے گا۔ دیکھیں اس طرح لوز ہو جائے گا، اس کو بالکل اس کو ہلکا ہلکا یوں پہ اوپر کی طرف کھینچیں تو یہ دیکھیں یہ باہر نکل آئے گا۔ یہ اس کے جو ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے مین چیز ہے کوئل جو ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جلی ہوئی ہے، اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، اس میں تو ہے فگر شو ہو رہے، مطلب یہ ہے اس کو بیپ کرنا چاہیے تھا لیکن بیپ شو نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شارٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی ہم چیک کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اس کو یہاں پہ جو میٹر پہ فگر شو ہو رہے ہیں، لیکن اس کو بیپ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بیپ کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ کوئل صحیح ہے۔ کہ بازار سے ہم دوسری کوئل لے کے آئے ہیں، تقریباً 300 روپے کی ہمیں ملی ہے۔ آپ بھی بازار میں کوئی بھی جوسر والا کی دکان ہو تو وہاں سے اس کو مل جاتی ہے آسانی سے، اگر آپ اس کو کہیں تو مل جائے گی آپ کو موٹر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس کو یہ صاف کرنے کا ہے، یہ جو اس کا کٹ ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے رگمال نہیں مارنا یا بھی کوئی بھی پیچکس وغیرہ نہ لگے، کیونکہ یہ پتلی تاریں ہوتے ٹوٹ جائیں گی۔ تو لہٰذا اس کو آپ نے اس طریقے سے رگمال جو ہے اس کو یہاں پہ انگوٹھے کی مدد سے یہاں پہ دبا کے، اور موٹر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو آپ گھمائیں تو وہ جو ہے صاف ہوتا جائے گا۔ بالکل آپ نے اسی طرح اس کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ اس کو انگوٹھے کے ساتھ یہاں پہ دبائیں اور اس کو کبھی ایک سائڈ پہ پھرائیں پھر دوسری سائڈ پہ پھرائیں گے تو یہ جو ہے یہاں پہ بالکل صاف ستھرا، یہ دیکھیں ناظرین بالکل صاف ہو گیا۔ اس پہ جتنا کاربن تھا وہ ہم نے اتار دیا، اس کو بالکل ہلکا سا رگڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو مشین کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے ہلکا ہلکا رگڑنا ہے، بالکل ہلکے ہاتھ سے رگڑیں، زیادہ تیز نہیں رگڑنا ہے، نہ ہی اس کو کوئی اور چیز استعمال کرنا ہے، صرف رگمال اس پہ ہلکا ہلکا رگڑیں تاکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ اور کالیائی وغیرہ جو آپ کو نظر آئی ہو کاربن وہ اتر جائے گا۔ یہ دیکھیں ناظرین اس کا یہ صاف ہو جاتا ہے۔ فٹنگ کے لیے آپ نے بالکل اس کو اسی طرح دوبارہ اپنی جگہ پہ فٹ کر دیں۔ اس کے اوپر ہک بنے ہوتے ہیں، اس ہک کا بالکل خیال رکھیں کہ ان ہک کے مطابق اس کو آنا چاہیے، اور دیکھیں اندر یہ اس کو بالکل فری ہونا چاہیے، یہ اس کو ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو کور ہے یہ والا آپ نے اس کے اوپر بالکل اسی طرح رکھ دینا ہے جس طرح آپ نے اس کو کھولا تھا۔ یہ دیکھیں بالکل اس کے جو ہک بنے ہوئے اس کو ہک کے اس کے مطابق آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں پیچ لگاتے وقت آپ نے اس کو دیکھیں تھوڑا سا اوپر کر کے، تو پھر پہلے پیچ کو اندر اس کے دیکھیں پتری لگی ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ نے پہلے اس کو پیچ کو اس طریقے سے لگانا ہے، پھر اوپر سے بٹھانا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ کو اوپر سے پتری کھولنی پڑے گی تو پھر آپ کے پیچ صحیح طریقے سے لگ جائیں گے۔ تو دیکھیں آپ نے جب اس کو لگا دیا تو اس کے بعد آپ اس کو ٹائٹ کر دیں، دونوں سائڈ سے اچھی طرح اس کے پیچوں کو ٹائٹ کر دیں۔
یہ دیکھیں بالکل ناظرین اس کو ٹائٹ کر دیں. اس کے بعد اس کے جو کاربن ہے اس کو آپ نے یہ ہلکا سا اس پہ جو گن اور فرنٹ سائڈ پہ جو لگا ہوتا ہے کاربن، تو اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ ہلکا سا صاف کریں، کیونکہ زیادہ رگڑنے سے یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اس کے مطابق ہی اس کو جس طرح آپ نے نکالا تھا اس میں کٹ سا بنا ہوا ہے، تو اس کٹ کے مطابق اس کو اندر رکھیں، اس پہ انگوٹھا رکھ کے اس کو لگائیں. یہ دیکھیں اسی طرح واپس اس کو آپ نے لگانا ہے جس طرح آپ نے اس کو کھولا تھا. یہ دیکھیں ہم آپ کو پھر بھی ایک دفعہ کر کے بتاتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو رکھیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کو دوبارہ ایڈجسٹ کر دینا ہے. یہ کر کے اس کی 2 تاریں جو بچی ہیں اس کو آپ نے وہاں پہ فٹ کر دینا ہے. اس سے پہلے آپ نے جو ہم نے یہ کھولا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو ہم نے دھویا ہے. تو دیکھیں یہ چیز اس کا کور دھونے کے بعد ہم نے اس کی یہ ساری چیزیں اتاری تھیں. تو اس پہ بھی جو ہے کاربن وغیرہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے بٹن ہوتے ہیں جو ہم پریس کرتے ہیں تو نیچے پتلی سی ہوتی ہے. تو اس کو بھی آپ اس طرح رگمار رکھ کے اوپر سے بٹن پریس کریں اور نیچے سے اس کو ہلکا ہلکا وہ پھیریں، تو تاکہ اس میں سے وہ جتنی بھی ڈسٹ اور کاربن ہوگا وہاں پہ سے اتر جائے گا. دیکھیں اس طرح بالکل اس کو لگا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو واپس اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیں. الٹا مت لگائیں، لگ تو جاتا ہے لیکن یہ ٹوٹ جائے گا. اس کی اپنی جگہ بنی ہوتی ہے. اس کو بالکل اسی طرح واپس اپنی جگہ پہ رکھ کے یہ دیکھیں اس پہ جو 2 پیچ ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈوں پہ آپ نے لگا دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس کے جو کور ہیں، یہ موٹر لگانے کے چھوٹے چھوٹے فارم ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ اسپرنگ کا کام کرتے ہیں، یہ آپ نے لازمی لگانے ہیں. یہ آپ نے رکھ کے ان چاروں کو رکھ کے اس کے اوپر جتنے پیچ ہیں آپ نے اچھی طرح کس دینے ہیں تاکہ موٹر جو ہے ہلے نہ بالکل اپنی جگہ سے. اس کے بعد آپ نے یہ 2 تاریں جو ہیں 2 تاریں، ایک تار ایک کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کر دینی ہے اور ایک دوسری تار کے ساتھ جوائنٹ کر کے اس پہ آپ نے ٹیپ لگا دینی ہے. یہ دیکھیں ناظرین اب اس کو یہاں سے پکڑ کے اس کی فرنٹ والی جو گراری ہے وہ ہم نے لگانی ہے. بالکل اسی طرح آپ نے لگا کے اس کو ہلکا سے یہاں پہ ٹائٹ کریں تو فرنٹ پہ وہ ٹائٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو کور اب یہ فٹ ہو گیا، اس کو کور جو ہے اس کے اوپر اسی طرح رکھ کے اس پہ جو 3 پیچ ہیں وہ آپ نے واپس اس کو لگا دینے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین اس کو آپ نے اسی طرح یہ 1 2 3 ہم نے جو پیچ کھولے تھے اس کے یہ ہم نے آپ نے اسی طرح اس کو لگا دینا ہے اپنی جگہ پہ. اس طرح ٹائٹ کر دیں کہ یہ ہلے نہ، کیونکہ یہ جب آن ہوتا ہے چلتا ہے تو اس میں وائبریشن وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں. یہ دیکھیں ہمارا جی تو ناظرین یہ ہمارا جوسر بالکل تیار ہو چکا ہے. ہم نے دیکھیں اس پہ اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے اندر کوئل ہم نے چینج کی اس کی موٹر کی اور اس کو دوبارہ فٹ کیا. آپ بھی اسی طرح اگر آپ کے گھر میں جوسر جو خراب ہو اور وہ کام نہ کرو تو اس کو کھولیں اور دیکھیں اس ویڈیو کے مطابق آپ اس کو چیک کریں. اگر اس میں جو ہے موٹر اس کی کام نہیں کر رہی تو اس کا کوئل جو ہے وہی چلتا ہے، تو وہ آپ جو ہے بازار سے کوئل نیا لے آئیں. موٹر آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، صرف کوئل آپ چینج کر دیں. اگر آپ کا روٹر اندر ٹھیک ہے تو وہ آپ جو ہے آپ کی موٹر جو ہے وہ دوبارہ کام کے قابل ہو جائے گی. میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں. ناظرین اس چینل پر آپ کو تخلیقی اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ وہ سیکھ کے کام اپنے گھر میں خود کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ آسان اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو کیا پوزیشن ہے. یہ دیکھیں ہم اس کو بھی اس میں لگاتے ہیں اور یہ اس کا سوئچ ہم نے لگا دیے اور یہ دیکھیں ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری موٹر جو ہے کام کرنا شروع ہو گئی ہے. ہمارا جوسر جو ہے بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس کی سپیڈ بھی چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فرسٹ سیکنڈ تھا، جو اسپیڈ پہ بھی آپ چلانا چاہیں تو اس کو آپ چلا سکتے ہیں. ناظرین جوسر کو آپ 2 سے 3 منٹ تک چلائیں اور اس کے بعد پھر بند کر دیں، یعنی کہ تھوڑا سا اس میں وقفہ دیں 15 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا. اس کے بعد پھر چلائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جوسر جو ہے اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور ادروائز یہ ہے جو ہے آپ اسی طرح اس کو مستقل چلاتے رہیں گے جس کی وجہ سے وہ موٹر پہ لوڈ پڑتا رہتا ہے اور وہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کے کوئل جو ہے وہ جل جاتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کی تکلیف کو اپنے آپ سے بچانے کے لیے تو آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر چلانا ہے تو یہ آپ کا بہتر طریقے سے کام کرے گا. ناظرین ہر کام کو پورا اعتماد ہو کے کریں اور اللہ پاک پہ پورا یقین اور بھروسہ رکھیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اچھے اور برے کا حساب کتاب روز محشر اللہ پاک کر دے گا کہ ہم اچھا کر سکے یا برا کر سکے، اس کا اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب ضرور دے گا. ناظرین آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں اس کو تحریر کریں، میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.
اللہ حافظ.